اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا، ہم کیا ٹاپک کریں گے آج، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اقبال صحیح ہے۔ اقبال کوئی بتائے گا اقبال کون تھے، یا ان کا کیا، انہوں نے کیا کیا، یا کیا انہوں نے بڑا کام کیا؟ اقبال نے پاکستان بنایا۔ سر اقبال thought about the two nation theory. ہاں، اصل میں ہوا کیا تھا، اقبال نے پاکستان کا خواب، ان کا یہ تھا کہ ایک زمین ایسی ہونی چاہیے جہاں ہم مسلمان، جو کہ انڈیا کی تقریباً 25% پاپولیشن تھی، 1/4 پاپولیشن، باقی ہندو تھے اور دوسرے تھے، تو یہ تھا کہ یہ لوگ ہم جو ہیں جہاں پہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے، جہاں پہ ہم اللہ رب العزت کی جو تمام اصول ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں اس ایریا میں، اور ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو ابھی جیسے ابراہیم نے بولا، اقبال سے پہلے سر سید احمد خان تھے، انہوں نے یہ اس چیز کو احساس کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو ساتھ نہیں رہ سکتے، اور اس کی جو مین مقصد تھا، ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کا مائنڈ میپ ہندوؤں کے مائنڈ میپ سے بالکل الگ ہے، جو ہمارا سوچنے کا طریقہ ہے، رہنے کا طریقہ ہے، یہ بالکل الگ ہے، تو ہم لوگ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پھر یہ بھی انہوں نے دیکھا تھا کہ جہاں پہ موقع ملتا تھا ہندوؤں کو، میں ان کی برائی نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ سر سید نے محسوس کیا تھا، تو انہوں نے بولا تھا کہ ہم دو قومیتیں ہیں، ایک قوم نہیں ہے، ہندو الگ ہیں اور مسلمان الگ ہیں۔ تو یہ چیز پھر اقبال نے، اچھا، سر سید احمد خان نے تقریباً 1887 کا مطلب یہ ہے کہ اقبال جو پیدا ہوئے تھے وہ 1877 میں پیدا ہوئے تھے، 1877 میں پیدا ہوئے، 1887 میں، اس وقت چھوٹے تھے اقبال، لیکن اقبال کو تقریباً 1910 کا مطلب یہ ہے 1887 1910 یعنی 33 ایئرز بعد اقبال نے اپنی شاعری میں یہ کہنا شروع کیا تھا کہ ہم مسلمان جو ہیں ان کے لیے مذہب سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسلام سب سے زیادہ امپورٹنٹ، دوسری قوموں کے لیے نہیں ہے اتنا امپورٹنٹ ان کا مذہب، لیکن مسلمانوں کے لیے جو مذہب ہے، جو دین ہے، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم لوگ جو پہچانے جائیں گے، یہ جو چلیں گے، وہ اپنے دین پہ چلیں گے اور دین ہی کے لحاظ سے پہچانے جائیں گے، یعنی یہ نہیں بولیں گے بھئی یہ تو یہ ہندوستان میں رہتا ہے تو یہ ایک ہے، ہندوؤں کی طرح ہے یا سکھوں کی طرح ہے۔ انہوں نے بولا نہیں، مسلمان کی جو پہچان ہے وہ اسلام ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ لوگ کوئی بولے گا اس میں؟ ہادیہ بیٹی آپ کیسی ہیں؟ محمد کیسے ہیں آپ؟ ہادیہ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، چلے الحمدللہ۔ ابراہیم آپ کا کیا خیال ہے کہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ کیسے پہچانے جانے چاہیے، پاکستانی یا ہندوستانی یا افریقی؟ اپنے ریلیجن سے، اپنے مسلمان، قرآن بولتا سب ہے اپنے ریلیجن سے پہچانے جاتے ہیں۔ جی، انہوں نے یہ بولا تھا، اقبال نے بولا تھا کہ سب سے زیادہ جو اسٹرانگ ہوتا ہے وہ انسان کی سوچنے کا طریقہ، اسلام نے ہمیں ایک سوچنے کا طریقہ دیا ہے، وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ باقی چیزیں تو ہے اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے، ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، یا میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، یا میں سندھ کا رہنے والا ہوں، لیکن سب سے زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ جو ہے کہ ہم
مسلمان ہیں, ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, اور اللہ نے جو اصول اس دنیا میں دیے ہیں جس پہ چل کے ہمیں جنت ملنی ہے, وہ اصول ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا باپ یہ بتائیے آپ نا کہ اگر ہم وہ اصول جو اللہ نے ہمیں دیے ہم فالو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں جہنم ملے گی. وہ بھی ہے. جی بولیے آپ نے, وہ تو صحیح ہے آمنا, آپ جہنم, لیکن اللہ کے اصول سب سے اچھے ہیں ہمارے لیے, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے نا, تو ہماری پوری ڈیزائننگ جو اللہ نے کی ہے وہ اپنے دین کے لحاظ سے کی ہے. ہمیں سب سے زیادہ کمفرٹیبل اور مزہ جو آتا ہے وہ اپنے دین کو فالو کرنے میں آتا ہے. اگر ہم مثال کے طور پہ اللہ نے دنیا بنائی نا, اللہ نے پورا دنیا کا سٹرکچر بنایا, ہر چیز اس دنیا کی اللہ نے بنائی ہے, صحیح ہے. تو اسلام بھی اللہ نے بنایا, تو اللہ, اگر ہم اللہ کے دین پہ نہیں چلیں گے تو ہم بے چین رہیں گے, ہم پریشان رہیں گے, ہے نا. اور اگر ہم اللہ کے دین پہ چلیں گے تو ہم سب سے زیادہ کمفورٹیبل ہوں گے. لیکن اللہ کا دین جو ہے وہ بہت مزیدار ہے. اللہ کا دین بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں, اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دین بڑا سخت ہے, اور یہ, اور اللہ کا دین سخت نہیں ہے. اللہ کا دین بہت مزیدار ہے. آپ کو اللہ نے اتنی انجوائمنٹس دی ہیں, کھانے کی, پینے کی, گھومنے کی, بہت ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں, صحیح ہے نا. تو ہمیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے, وہ دین ہی میں ہے, وہ سب چیزیں دین میں ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے اقبال کی, تو اقبال نے اس چیز کا احساس کر لیا تھا. 1910 کا مطلب ہے پاکستان 1947 میں بنا نا. پہلے, سب سے پہلے چلیں آپ کو تھوڑا سا اقبال کے بارے میں بتاؤ. اقبال پیدا ہوئے تھے 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اقبال. ٹھیک ہے, مریم آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی آپ نے ہینڈ ریز کیا, کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ جی جی بولیے, بالکل بولیے. آج ہماری اس چیز کی تو نہیں کلاس تھی. کس چیز کی تھی؟ سوری, اقبال کی تھی نا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, میں آپ کو بڑی مزیدار باتیں بتاؤں گا اقبال کے بارے میں نا انشاءاللہ تعالی. تو اقبال 1877 میں پیدا ہوئے. ان کے والد جو ہیں وہ ٹوپیاں سیتے تھے اور بہت نیک آدمی تھے. ان کی والدہ بھی بہت نیک تھیں. اور اقبال جب 6 سال کے تھے, جسٹ امیجن, جب وہ 6 سال کے تھے تو ان کو جو ہے ایک تھے امیر حسن صاحب, ان کو, انہوں نے ان کے والد کو بولا کہ مجھے اس کو پڑھانے دیجئے, میں اس کو قرآن بھی پڑھاؤں گا, اور میں اس کو عربی بھی سکھاؤں گا, اور میں اس کو اردو بھی سکھاؤں گا. تو اقبال 6 سال کی عمر سے قرآن میں ڈال دیے گئے تھے, قرآن پڑھتے تھے 6 سال. آپ سوچیے, آپ میں سے کون ہے 6 سال؟ آپ میں سے 6 سال کون کون ہے 6 سال کا؟ میرا بھائی 6 سال کا ہے. اچھا اوکے, اور کوئی ہے 6 سال کی؟ اور کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. میں تو 7 سال کی ہوں. اچھا 1 سال, ماشاءاللہ. اوکے, بہت خوب. تو اقبال 6 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا, اور عربی بھی سیکھنی شروع کر دی تھی. اور اقبال زندگی بھر قرآن سے بہت قریب, قرآن ہر روز وہ صبح کو پڑھتے تھے. فجر کے وقت جو ہے نا وہ قرآن پڑھتے تھے ہر روز, بہت باقاعدگی سے قرآن پڑھتے تھے. جی آپ کتنے کی ہیں؟ 6 سال کی ہیں, ماشاء اللہ. صحیح. تو اقبال کو چونکہ عربی بھی آتی تھی, آپ کو معلوم علامہ اقبال کی میں بات کر رہا ہوں, وہ قائد اعظم کی طرح تھے. قائد اعظم کو تو آپ لوگ سب جانتے ہوں گے. جی دوبارہ بولیے. ہادی آپ بول رہے ہیں کچھ؟
बात बोलिए, आप बोलिए। हादिया, आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे प्लीज, म्यूट कर लेंगे। आप अपने आप को आदिया म्यूट कर लेंगे। मुझे नहीं क्लास लेनी, नहीं क्लास लेनी। अच्छा, तो इकबाल जो है ना वो थे। अच्छा, बहर कैफ, इकबाल बहुत बचपन से कुरान पढ़ते थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इकबाल ने बहुत कुरान पढ़ी थी और उनकी जो समझ थी ना, उनका जो माइंड मैप था वो कुरान के मुताबिक हो गया था। तो इकबाल ने बोला था कि भाई हम मुसलमानों के लिए एक ज़मीन अलग होनी चाहिए जहाँ मुसलमान जो है वो ज़्यादा हो, मेजॉरिटी में हो। वहाँ पे एक अलग ज़मीन हो जहाँ पे वो अल्लाह के असूलों को फॉलो करें, अल्लाह के दीन को फॉलो करें। ठीक है, तो वो उन्होंने बोलना शुरू किया था, 1910 से बोलना किया शुरू किया था। फिर 1930 में, यानी 30 मतलब ये तकरीबन 90 साल पहले, 90 ईयर्स पहले, उन्होंने ये बोला था कि एक मुल्क हमें मिलना चाहिए, एक जगह मिलनी चाहिए जहाँ मुसलमान इस्लाम को नाफिज करें, इस्लाम के असूलों को नाफिज करें। तो वो 1930 में, फिर 1938 में इकबाल का इंतकाल हो गया था। पाकिस्तान बना था 1947 में, लेकिन जो इकबाल ने तस्वुर दिया था पाकिस्तान का, उसकी वजह से पाकिस्तान बना। उस पे फिर कायद आज़म ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने काम किया और पाकिस्तान बना। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि इकबाल की कोई सुनाएगा नज़म? इकबाल की नज़म कौन सुनाएगा? कोई याद करके आया है? फातिमा, मैं। अच्छा, सुनाइए, चलें आप सुनाइए, बिस्मिल्लाह। फातिमा पहले सुना दे। जी जी। सुनाओ ना, चलो तुम पहले, मैं सुना देती हूँ बाद में। मैं आपको सुनाऊं? जी जी, सुनाइए। लगों में वो लगो बाकी नहीं है, वो दिल वो अर्जू बाकी नहीं है, नमाज और रोजा कुर्बानी हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं। हाँ, बोला कि देखें, असल में मिसाल के तौर पे मैं बोलूं भाई, आमना आपको जो है, जी जी बोलिए, कौन बोल रहा है? फातिमा। हाँ, फातिमा बोलिए प्लीज। फातिमा को आप भी सुनाएंगे। सुनाएंगे? हाँ सुनाइए फातिमा, आप सुनाइए। इसमें नहीं है, एक मकड़ा मक्खी सुनाओ। वही सुनानी। फातिमा सुना रही हैं? नहीं सुना रही? अच्छा, और कोई सुनाएगा? लपे आती किसको आती है? लपे आती है दुआ? मुझे आती है। फातिमा को आती है। मुझे आती है। अच्छा, हुदा आपको आती है, आप सुनाएंगी? हुदा आप सुनाएंगी कुछ? आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी। जी सुनाइए प्लीज। हुदा आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मुझे लग रहा है कि हुदा की तरफ इंटरनेट का प्रॉब्लम है। अनुषे आप सुनाएंगी? जी। जी सुनाइए आप।
लब पे आती है दुआ बन की तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूरी दुनिया का मेरे दम से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, ओ मेरे अल्लाह यूं ही मेरे दम हो मेरा सामे गरीबों और नहीं आती आगे। अच्छा चलें, गुड, माशाल्लाह, बहुत खूब। ये एक दुआ है, बच्चे की दुआ जो हम सब करते हैं कि या अल्लाह हमारी वजह से दुनिया में जो जुल्म है, अंधेरा है, वो दूर हो जाए और हम जो है लोगों की मदद करें, जो एक मुसलमान को करनी चाहिए। और कोई सुनाएगा? और कौन सुनाएगा? और क्या? हाँ, फातिमा सुनाइए, लब पे आती सुनाइए। नहीं सुनाती, चलो। नहीं आती, बहुत अच्छा सुनाती है माशाल्लाह। सर मुझे नहीं आती। फातिमा ऐसे ही कह रही, फातिमा को आती है। अच्छा, सही नहीं जी। आती, बोलो। आती है भाई, फातिमा को आती है। फातिमा सुनाएंगे, नहीं सुनाएंगे? और कोई सुनाएगा? जैनब आप कुछ सुनाएंगी? नहीं। अच्छा, मरियम? बाय बाय। हाँ, ये बाय बाय इकबाल ने कब लिखी थी ये तो बताइए। अच्छा, और कोई सुनाएंगी? कौन? लपे आती कोई सुनाएगा? अनम्यूट करिए। जी, मैंने कहा इब्राहिम सुनाएंगे थे। हाँ इब्राहिम प्लीज सुनाइए आप। सर मुझे वो नहीं आती, लब पे आती है दुआ, दूसरी है। मेरी कजन बात। हाँ, अब आप कोई भी सुनाइए प्लीज। अच्छा। बात है दूसरी है तो मेरी कजन बार हमदर्दी। जी जी जी, म्यूट कर रही बिल्कुल है। बहुत अच्छी है, सुनाइए प्लीज। सर, टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था, कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचूं किस तरह आशियां तक, हर चीज पर छुपा छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल की आहुजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं जरा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशल, जब चमका के मुझे दिया बनाया, है लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। इकबाल यही बोलते हैं, इन्हें वो से इस्लाम का भी तालीम है कि हमें दूसरों की मदद, दूसरों के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, मदद होनी चाहिए, दूसरों की बुराई हमारे दिल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? कुरान बोलता है कि तुम अच्छे तरह पेश आओ, अगर किसी ने कोई बुरा किया है तो तुम उसके साथ अच्छाई करो, तो तुम देखोगे कि जो तुम्हारे खिलाफ आदमी था, जो तुम्हारा दुश्मन था, वो भी तुम्हारा अच्छा दोस्त बन गया। सही है ना? और फिर हम जब एक दूसरे की मदद करते हैं तो मोहब्बत भी बढ़ती है हमारी दिल में उनसे, फिर वो भी हमारा ख्याल करता है ना। जिस तरह आमना और फातिमा है, एक दूसरे से प्यार करते हैं नहीं करते हैं? या फातिमा आमना बाजी खफा तो नहीं रहती हैं आपसे? मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ, मुझे आवाज छोटी सी आ रही है इंटरनेट की वजह से।
اچھا آپ کریے, سائن آف کر کے پھر سائن آن کیجیے. ٹھیک ہے, اور مریم آپ سنائیں گی کچھ؟ میں صدیق جی سوری, بولیے پلیز. میں صدیق نام سناؤں گی. ہاں سنائیے پلیز. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا, دے مال راہ حق میں جو ہو تم مالدار. ارشاد سن کے فرد طلب سے عمر اٹھے. اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. بس مجھے آگے نہیں آتی. اچھا ماشاء اللہ. اچھا اقبال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقبال کے سامنے آتا تھا نا تو اقبال کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے تھے. بہت پیار کرتے تھے. اور اقبال یہ بولتے تھے کہ اقبال بولتے تھے میں جو بھی بات بول رہا ہوں میں قرآن سے بول رہا ہوں, اور اگر میں قرآن سے نہیں بول رہا, اگر میں اپنے طرف سے کوئی بات بول رہا ہوں تو مجھے آخرت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بوسہ دینا, پیار کرنا نصیب نہ ہو. تو بہت پیار کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اقبال جو ہے. اور ظاہری بات اللہ سے تو پیار کرتے ہی تھے. جب قرآن بھی پڑھتے تھے اقبال تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کے, اور وہ قرآن گیلی ہو جاتی تھی ان کے آنسوؤں سے. پھر صبح کو جو ہے ان کے جہاں کام کرتے تھے ان کے گھر میں, وہ دھوپ میں رکھتے تھے اس قرآن کو سکھانے کے لیے. تو سبحان اللہ. اور کوئی سنائیں گے؟ ہاں کوئی سنائیں گے؟ سر مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے. اس سے ریلیٹڈ ہے, اقبال سے ریلیٹڈ ہے یا کچھ اور ہے؟ سر ایک بات جی جی میں نے ایک پریزنٹیشن بنائی ہے آپ کو دکھانا. پریزنٹیشن ہے, چلیں. جی جی زینب بولیے. آپ سنا دیں. میں پورے دن میں ان کے کچھ امپورٹنٹ جو ہے نا شعر, اس لیے کہ میں بھی بچپن سے بہت سوچتا تھا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے, مسلمان کیوں غلط راستے پہ جا رہے ہیں, مسلمان اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں. اس لیے کہ جس کے دل میں ایمان ہو اور جو اللہ کو مانتا وہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا. وہ سب مسلمان پیدا اس لیے کیے گئے تھے کہ وہ دنیا کی لیڈرشپ کریں, دنیا کو جو ہے دنیا میں اسلام نافذ کرے اور تمام قوموں کو اسلام کی دعوت دے. تو میں بڑا سوچتا تھا کیا, تو پھر مجھے اس چیز کا احساس ہوا, بلکہ میں چھوٹا سا تھا, میرا خیال 10 سال کا ہوں گا 11 سال کا ہوں گا, کہ میرے ٹیچر ہمیں قرآن پڑھاتے تھے تو سورہ کافرون ہے نا, قل یا ایھا الکافرون آتی ہے آپ لوگوں کو؟ قل یا ایھا الکافرون میرے اعبد ما تعبدون. سنائیں گے؟ سنائیے. میں سناؤں؟ وہ جی سنا جی نہیں رہے ہیں. جی دوبارہ بولیے. نہیں شرم نہیں آنی چاہیے قرآن پڑھنے میں, تو آگے بڑھ کے قرآن پڑھنی چاہیے, اللہ کا کلام ہے نا. نہیں آپ بالکل شرمائیے نہیں بیٹی. انہوں نے اپنا منہ کی بک میں ڈال دیا تھا, اب وہ بھاگ گئے. اچھا چلے اور کون سنائے گا؟ مریم آپ سنائیں گی؟ کیا سنائیے. سر جی جی بولیے. جی بولیے. میرا بھائی لب پہ آتی ہے, دعا سنائے گا. او ویری گڈ ویری گڈ. چلے میں آپ کو بس تھوڑی سی ایک یہ بات بتا دوں
کہ قل یا ایھا الکافرون بولتا ہے نا کہ قل یا ایھا، کہ آپ کہہ دیجئے کافروں سے لا اعبد ما تعبدون، میں اس چیز کی، اس خدا، اس جیسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جس قسم کی خدا کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس قسم کی خدا کی عبادت کرتے ہو جس قسم کی خدا کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں اس قسم کی عبادت، خدا کی عبادت کروں گا جس کی تم کرتے ہو، نہ تم کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ یہ تھوڑا سا آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن اس کا بتاؤں کہ قرآن سورہ کافرون میں یہ بول رہا ہے کہ ہمارا طریقہ بالکل کافروں کے طریقے سے الگ ہے۔ تو اقبال نے اسی پہ شعر کہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاستی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں ویسٹ کے لوگوں یا کرسچنز یا جوز کی طرح نہیں ہیں، ہمارا جو سوچنے کا طریقہ ہے، کام کرنے کا طریقہ ہے، ان سے بالکل الگ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ لپے آتی سنائیے مریم، آپ کے بھائی کا نام کیا پہلے یہ بتائیے؟ میرے پاس بھائی نہیں ہے، وہ میرے کزن ہے۔ اچھا سنائیے، کزن بھی بھائی ہوتا ہے نا، کزن بردر بولتے ہیں نا، کیا پہلے کچھ ہے دعا بن گئے سنائیں گے؟ اتنی آتی ہے عمر کو شاید۔ اچھا روحی آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر، میں نے کہا میں مکڑی اور وہ مکھی اور مکڑا سنا دیتی ہوں۔ جی جی پلیز سنائیے۔ جی ایک سیکنڈ۔ ایک دن کسی سوری ایک سیکنڈ سر۔ ایک دن کسی میرے کزن سنا رہے ہیں، نظم نہیں جی پورا، میرے کزن سنا رہے ہیں۔ اچھا بیٹا آپ سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، بہت پیارا، ماشاء اللہ، بالکل صحیح۔ یہ بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے جو بتاتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بالکل، ہم سوچنے کا طریقہ، کام کرنے کا طریقہ دوسرے مذہب کے لوگوں سے ہمارا بالکل الگ ہے۔ صحیح ہے، سبحان اللہ۔ جی روحی آپ سنائیں گی؟ اب کون سنائے گا؟ جی سر۔ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا، غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے نہ یوں کھینچ کے رہنا، میرے کزن کو آؤ جو میرے گھر بھی آتی ہے۔ ہے جو منظور ہو ہان۔ مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گئے دھوکا، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی میرے کزن نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھا، تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا، منظور تمہاری مجھے خاطر تھی وگرنہ، کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا، اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے، ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا،
اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں، باہر سے نظر آتی ہے یہ چھوٹی سی یہ کٹیا، لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچونے، ہر شخص کو سامان یہ میسر نہیں ہوتا۔ مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا، ان نرم بچونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر کبھی اٹھ نہیں سکتا۔ مکڑی نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، بھانسوں اسے کس طرح یہ کمبخت ہے دانا، سو کام زمان خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی دی، اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ، ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا، آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیا، سراب کا اللہ نے کلغی سے سجایا، یہ حسن یہ پوشاک یہ خوبی یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت یہ کہ اڑتے ہوئے گانا۔ مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا، یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ قصہ تو اقبال نے بیان کیا ہے مکھی اور مکڑی کی جال دیکھی آپ لوگوں نے؟ میں نے بھی دیکھی ہے۔ اور وہ جال کیوں بناتی ہے مکڑی معلوم ہے؟ رہنے کے لیے۔ نہیں، وہ جال بناتی ہے کیڑے پکڑنے کے لیے، کیڑے کو نظر نہیں آتی نا جال، جب گزرتا ہے تو جال میں پھنس جاتا ہے اور پھر مکڑی اس کو کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں تو اقبال نے مکڑی اور جی سر مکڑی تو آواز نہیں آ رہی آمنہ، آپ میوٹ ہو گئی ہیں۔ سارے جو مکڑی کے جو جال ہوتے ہیں اس میں کچھ سٹکی جو تھریڈ ہوتے ہیں وہ نا کسی انسیکٹ پہ نا وہ نا اٹیچ ہو جاتے ہیں، پھر وہ پھنس جاتے ہیں۔ آپ کی آواز جو ہے میرا خیال میری طرف انٹرنیٹ شاید ویک ہو رہا ہے، بہر کیف آپ دوبارہ بولیں گی آمنہ؟ آپ کیا بول رہی تھی؟ میں کہہ رہی تھی کہ نا جو مکڑی کا جو جال ہوتا ہے وہ نا اسٹکی تھریڈ سے اٹا ہوا ہوتا ہے، تو جب کوئی انسیکٹ اس پہ سے گزرتا ہے تو پھر وہ اسی پہ ہی نا وہ ہو جاتا ہے اٹیچ، مطلب یعنی کہ اسٹک ہو جاتا ہے۔ جی جی، وہ اتنی باریک ہوتی ہے نا کہ اس کو کسی کو نظر نہیں آتی کیڑوں کو، اور وہ اڑتے اڑتے جو ہے جو اس میں جو ان کو نظر نہیں آتی وہ سیدھا جاتے ہیں اور وہ جو ہے اس میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ مکڑی پھر آسانی سے ان کو جا کے پکڑتی ہے اور ان کو کھا جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے مکڑی اپنا جو ہے وہ پیٹ بھرتی ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ مکڑی جال کس طرح بناتی ہے؟ جی بولیے گا، ایک منٹ میں دکھاتا ہوں آپ کو، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ۔ آپ کیا بول رہی؟ کون بول رہا ہے مجھ سے؟ کچھ بول رہا ہے کون؟ مریم آپ بول رہی ہیں؟ جی بولیے مریم، بولیے۔ اقبال کی نظم شیئر کریں گے۔ اچھا سنائیے پلیز، پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مکڑی جالا کیسے بناتی ہے۔ آپ کے کزن کا نام کیا ہے؟ سعدی بھائی۔ سعدی بھائی،
सुनाइए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई जी जी पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। जरा सी चीज है इस पर गुरूर, क्या कहना, ये अकल और ये समझ ये शऊर, क्या कहना। खुदा की शान है न चीज चीज बन बैठी, जो बेशऊर हूँ यूं बातमीज बन बैठी। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, जमीन है पस्त मेरी आन बान के आगे। कहा ये सुन के गिलहरी ने, मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई छोटा कोई बड़ा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहान में बना दिया तुझे उसने, तुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया उसने। जो तू बड़ा है तो मुझसे हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही जरा तोड़ कर दिखा मुझको। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं है कुदरत के कारखाने में। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, माशाल्लाह। ठीक है ना, कोई चीज अल्लाह ने जो दुनिया में बनाई है बेकार नहीं है। पहाड़ बड़ा इसलिए कि अल्लाह ने उसको बड़ा बनाया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पहाड़ दूसरी चीजों से अच्छा है, या हाथी जो है इंसान से अच्छा है इसलिए कि हाथी बड़ा है। नहीं, वो तो अल्लाह ने हर एक को अपना अपना मुकाम दिया है। हाथी को अपना मुकाम दिया है, चूंटी को, चूंटी हाथी से कम। सॉरी सर, मेरे कनेक्शन के इश्यूज आ रहे हैं। जी जी। मैं आपकी तबीयत कैसी है रूही? डिसकंटिन्यू। अल्लाह हाफिज सर। क्या चले, अल्लाह हाफिज। सही है। तो अब बहुत ही प्यारा आपने पढ़ा। अच्छा, आप कोई और तो नहीं सुनाना चाह रहा? मैं आपको दिखाऊं कि मकड़ी जाला कैसे बनाती है? दिखाओ। यस जी। एक मिनट, मकड़ी नजर आ रही है आप लोगों को? नो नहीं। यस यस मकड़ी नहीं नजर आ रही? आ रही है, ये देखें आप। अब आ रही है। इसके अंदर मकड़ी है। ये देखें, बना रही है जाला ये। सुभान अल्लाह। हाथ से ना वो लगा होता है, जब ये जगह को पकड़ती है फिर ऊपर जा जाती है। सुभान अल्लाह, देखा आपने? माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब देख कितना बारीक धागा है, ये टूटता भी नहीं, और कैसे जाके जोड़ती है, देखे जुड़ जाता हो। ये देख, धागा लेती है, ये मुंह से निकलता है उसके ये। ये देखें उसका मुंह है। Excuse me. जल्दी बनाओ ये तो फास्ट किया उन्होंने अब। सुभान अल्लाह। Excuse me. बेटा पहले देख ले फिर सुनूंगा आपकी बात। ये तो खुद ही फंस गए।
دیکھا آپ لوگوں نے کیسے زبردست بناتی ہے مکڑی. کس نے سکھایا ہوگا مکڑی کو؟ اسکول میں سیکھا ہوگا مکڑی نے. اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے. جی وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رہنا سکھایا ہے. جی بالکل آپ صحیح بول رہی ہیں. مریم وقاص آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں بیٹی؟ جی سر مجھے پتہ ہے مکڑی سے بہت ڈر لگتا ہے. ڈر لگتا ہے؟ نہیں کچھ مکڑیاں جو ہے خطرناک ہوتی ہیں جو بڑی ہوتی ہیں, باقی تو بیچاری کچھ نہیں کرتی. میں جب کراچی میں رہتا تھا تو وہاں گھر میں صبح کو جب قرآن پڑھتا تھا تو ایک مکڑی آ کے میرے سامنے یوں بیٹھ جاتی تھی دیوار کے اوپر. میں قرآن پڑھا ہوتا وہ ہر روز وہ آتی تھی, پتہ نہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ قرآن سنتی تھی کیا سنتی تھی, لیکن وہ آ کے وہاں پہ جو ہے بیٹھی ہوتی تھی. چھوٹی سی مکڑی تھی, وہ وہاں پہ آ کے قرآن سنتی تھی. تو اللہ کی شان ہے بیٹے, اللہ نے ہر چیز اتنی پیاری بنائی ہے, ایسی زبردست بنائی ہے. ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے خواہ خواہ کہ بھئی کسی کی چیز. ہم ڈرتے ہیں نا, کوئی چھپکلی سے ڈرتا ہے تو کوئی فلاں سے ڈرتا ہے تو کوئی چوہے سے ڈرتا ہے تو کوئی. ہاں جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں یا آپ کو کاٹ سکتی ہیں ان سے ڈرنا چاہیے. نہیں تو پھر ہمیں جو ہے چیزوں کو نقصان, یعنی خواہ اللہ نے ان کے لیے بھی زمین بنائی ہے, ہمارے لیے بھی بنائی ہے, تو ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو خواہ مار دیں یا نقصان پہنچائیں. ہمیں خیال کرنا چاہیے. زینب آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ میں نے وائٹ لائن کو ہاتھ لگایا. کچھ مکڑیاں آتی ہیں بہت زہریلی ہوتی ہیں. کچھ مکڑیاں زہریلی ہوتی ہیں, ان سے بچنا چاہیے. ہر ایک مکڑی سے بچنا چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ آپ مکڑی کو دیکھتے ہی مار دیں, وہ اچھی بات نہیں. ہاں جو زہریلی مکڑی ہے جو خطرناک ہے اس کو میں تو ویسے پکڑ کے باہر پھینک دیتا ہوں. مکڑی کو نظر آتی ہے. جی جی میں مارتی نہیں ہوں, میں مارتی نہیں ہوں. چھوڑ دیتے ہیں جب بھی وہ دیوار پہ آئے. ہاں اس کو آپ جو ہے نا اس میں ڈال کے پین میں ڈال کے باہر پھینک دیں. ہوتی ہے نا اگر آپ کو جو دعا, میں وہ والی دعا پڑھتی ہوں تو وہ مکڑی بھاگ جاتی ہے. صبح اعوذ باللہ کلمات اللہ التامات من شر ما خلق. سبحان اللہ, بہت ویری گڈ. ہدا آپ کچھ بول رہی ہیں؟ سر مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے. اچھا ایک منٹ پہلے ہدا کا سن لیں, ہدا کیا بول رہی مکھی کو جال میں پھنسے ہوئے تھے ویڈیو دکھائیں. دوبارہ بولیے ہدا. مکھی کو جال پہ کلاس لے نہیں اس پہ, ہاں وہ میں انشاءاللہ دکھاؤں گا کبھی. مجھے جا کے دیکھنا پڑے گا, ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا کہ جال میں کس طرح پھنستے ہیں, یہ کیڑے کس طرح پھنستے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جیسے کیڑے جو ہے نا اوڑے ایک دم سے جا کے وہ جال میں رک جاتے ہیں, جال سے نکل. سر میرے پاس پاکستان میں فارم ہے, تو فارم پہ ایک دن نا مکڑی نے جالا بنایا تھا, کیڑا پھنس گیا تھا. ہاں دیکھا نا آپ نے پھنسے ہوئے. نہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ, آپ لوگ بھی دیکھیے گا کہ آن لائن ہمیں مل جائے گی, اس کی ویڈیو مل جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے زینب آپ کچھ بولنا چاہیے؟ ایک مکڑی ہوتی ہے, بڑی ہوتی ہے, وہ کالی ہوتی ہے, اس کے اوپر ریڈ کلر کا کچھ بنا ہوتا ہے, وہ یہ مکڑی زہریلی ہوتی ہے. ہاں میں مکڑی کے اگر کاٹ لے. اس کا نام بلیک وڈو اسپائڈر ہوتا ہے. اچھا زبردست, بڑی اچھی ماشاءاللہ ریسرچ ہے آپ کی بیٹی. آپ مریم آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ جی بولیے. دھاگا کیسے آتا ہے؟ وہ اس کے منہ سے نکلتا ہے, وہ اس کے منہ سے نکلتا ہے. دھاگا نہیں ہوتا, وہ کچھ کیمیکل ہوتا ہے, دھاگے کی طرح ہو جاتا ہے. جب وہ کھینچتی ہے نا, منہ سے لے کے وہ کھینچتی ہے تو وہ دھاگے کی شکل میں آ جاتا ہے. اللہ کی شان ہے بیٹے, اللہ بڑی عجیب عجیب چیزیں. جی بولیے گا. سر میں کہہ رہی ہوں مکڑی بھی تو اسٹک ہو جاتی ہوگی. نہیں مکڑی تو بناتی اس طرح کہ خود نہیں اسٹک ہوتی ہو, وہ تو خود تو چل سکتی ہے جالے کے اوپر. چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں, ایسی اسٹک نہیں ہوتی. ہاں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے, ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتی ہوگی. یہ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اقبال جو تھے بچپن سے سوچتے تھے
اور پھر وہ قرآن بھی پڑھنے لگے. پھر ان کے استاد بھی بہت اچھے تھے, ان کو سمجھاتے تھے. اور پھر ان کے ذہن میں یہ آیا کہ مسلمانوں کو, اچھا جب اقبال پیدا ہوئے تھے تو ہم بہت بری طریقے سے جو برٹشرز تھے, جو انگلینڈ سے آئے تھی فوج, اس کے قبضے میں تھے. تو اقبال کو صرف یہی غم ہوتا تھا کہ ہم مسلمان اتنے ہیں لیکن وہ غلام کیوں ہیں دوسروں کے, دوسرے کیوں آ کے مسلمانوں پہ حکومت کرتے. مسلمان تو دنیا کے لیڈر پیدا کیے گئے تھے. تو وہ اللہ نے پھر ان کو بہت نالج دی اقبال نے. اچھا اقبال پتہ ہے شعر کیوں کہتے تھے؟ اقبال شعر اس لیے کہتے تھے, اقبال کی پوری جو فلسفی ہے, جو پورا ان کے خیالات ہیں, وہ اشعار شعروں میں ہیں, شعر کی کتابوں, اشعار کی کتابوں میں ہے نا. تو اقبال جو ہے صرف اپنا میسج جو مسلمانوں کو دینا چاہتے تھے, جو باتیں مسلمانوں کو بتانا چاہتے تھے, وہ شعر اشعار کی شکل میں وہ انہوں نے پیش کیے. جیسے ہے نا, ان بہت پیارے ہیں, نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. اگر ہو تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کے زندگی کرنے کی خو کر لے. کتنے پیارے الفاظ ہیں نا. بہت پیاری ان کی جو شاعری تھی, اتنی پیاری تھی کہ لوگوں کو بہت امپریس ہوتے تھے ان کی شاعری سن کے. جی ہدا بول رہی ہیں آپ کچھ؟ جی بولیے پلیز. ایک دن مکڑی کو جالا بناتے ہوئے دیکھا میرے بھائی اور کی گھر کے سامنے. اچھا وہ مکڑی کیا چھوٹی تھی؟ چھوٹی, بڑی مکڑیاں بھی جالا بناتی ہے, وہ تھوڑا بڑا بناتی ہے. جو چھوٹی مکڑیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑا چھوٹا جالا بناتی. لیکن عموماً آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کہیں سے گزر رہے تو آپ کے منہ میں یوں کر کے جالا آ جاتا ہے نا, آپ کو نظر نہیں آتا, اور مکڑی کا جالا آپ کے منہ میں آ جاتا ہے. دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ آپ کو فیل ہوا ہے؟ بال میں پھنس جاتا ہے, پھر آپ یوں کر کے صاف کرتے ہیں اس کو, جالے کو صاف کرتے ہیں. زینب آپ کچھ بول رہی ہیں بیٹی؟ میرے ہاتھ میں بھی آ جاتے ہیں. اچھا تو بہر کیپ وہ پھر میں یوں کر کے نا میں جھاڑ دیتا ہوں کہ مکڑی بھی, ظاہری بات ہے جب جالا ہے تو مکڑی بھی کہیں اوپر آ جاتی ہوگی. تو اس کو ہمارے تو یہاں نہیں, ہمارا یہاں پہ جو گھر ہے نا وہ ایک الگ سے بنا ہوا ہے, پری فیبریکیٹڈ کہلاتا ہے. ہماری الماریوں میں ہمیں نظر آتی ہے مکڑی, یا باتھ روم میں نظر آتی ہے, یا اوپر جو خالی جگہ ہے, عام گھروں میں بھی مکڑیاں آ جاتی ہیں جب خالی جگہ ہوتی ہے نا. اچھا صحیح بول رہے ہیں. ٹھیک ہے ہادیہ, آج آپ نہیں سنائیں گی کچھ؟ آپ کیا سنائیں گی؟ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری آتی ہے ہادیہ آپ کو؟ چلیں آپ یہ امی سے بولیے گا کہ امی مجھے آپ جو ہے کتاب میں نکال کے دکھائیں کدھر ہے. ٹھیک ہے, امی کے ساتھ پڑھیے گا, پھر انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سنائیں گی. ہاں محمد آپ سنائیں گے؟ میں بھی سناؤں گی. اوکے صحیح ہے, تو آپ لوگ پھر دیکھیے گا. مجھے پہلے سے آئی ہوئی ہے. کیا ہے آپ کے پاس؟ مجھے پہلے سے آئی ہوئی ہے. اچھا آتی ہے, ماشاء اللہ. چلیں ابھی آپ سنائیں گی, اگلی بار سنائیں گی؟ اگلی بار. اور مجھے ابھی دوبارہ بولیے بیٹے. مجھے ابھی آدھی آتی ہے. اچھا چلیں پھر اگلی بار انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے مجھے سنائیے گا. ٹھیک ہے, اگلی بار جو ہے ہمدردی بھی ایک ہے اقبال کی بچوں کے لیے, وہ ابھی جو سنائی تھی میخل ابراہیم نے ہمدردی سنائی تھی, اور پہاڑ اور گلہری ہے, اور مکہ اور مکڑی. جی بیٹے. سر میں کہہ رہی ہوں آپ نے آسٹریلیا میں تو اور زیادہ بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں. جی بہت خطرناک ٹائپ کی ہوتی, بہت خطرناک ٹائپ کی ہوتی ہے. وہ کاٹ لیں تو پھر کافی نقصان بھی ہوتا ہے آدمی کو, جو ہے نا وہ پورا حصہ جو ہے کالا ہو جاتا ہے. میری ایک فرینڈ ہے, ان کے گھر میں مکڑی آ گئی تھی بڑی والی.
ارے ٹھیک اچھا صحیح ہے. بس وہ اللہ کی شان ہے, اللہ نے اتنی چیزیں بنائی ہوئی ہیں, مکڑی بھی اللہ نے بنائی, ہاتھی بھی, سانپ بھی, بچھو بھی, یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بنائی, لیکن بہت کم نقصان پہنچاتے ہیں یہ. دوبارہ بولیے بیٹے. ہاں صحیح ہے. چلے تو آج کا ہم پروگرام ختم کریں, اگلی بار تھوڑا سا آپ یہ لپے آتے دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. اور ابھی ابھی جو جی دوبارہ بولیے. سر مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے. ہاں دکھائیے دکھائیے پلیز. مجھے آپ کو ایک پریزنٹیشن دکھانا ہے. ہاں میں آپ کو دیتا ہوں, 1 منٹ. صحیح بول رہی ہیں آپ آمنہ. جی صحیح آمنہ. سر میں نے علامہ اقبال کی وہ بنائی ہے. او زبردست, آپ نے پہلے نہیں بتایا, بتائیے دکھائیے. ماشاء اللہ پریزنٹیشن. میں نے صحیح. مدر's name امام بی بی, اقبال's photo. نیچے صحیح. یہ میں نے اقبال کی پوٹری بنائی ہے. اچھا بلال, آپ پڑھیے پڑھیے. بلال اور والا جیا محترمہ کی یاد میں, ٹھیک ہے. اور تھرڈ کیا ہے؟ شکوہ ہے, بالکل صحیح ہے. اور فورتھ کیا ہے؟ فورتھ ہے رباعیہ. رباعیہ اور وہ غزل ہے. غزل. بہت خوب. صحیح. میں نے خود بنائی. صحیح, بہت اچھی, ماشاء اللہ, ویری گڈ. اچھا ہم لوگ سیالکوٹ گئے تھے تو ہم نے اقبال کا گھر وزٹ کیا تھا. میں انشاءاللہ اگلی بار میں دیکھوں گا, مجھے اس کی پکچرز ملی نا تو میں آپ کو پکچرز دکھاؤں گا اندر سے, جہاں اقبال رہتے تھے جب چھوٹے تھے. وہ اس گھر کی تصویر سیالکوٹ میں ہے یہ. ٹھیک ہے آمنہ, آپ کی ہوگی کمپلیٹ پریزنٹیشن. جی ہو گئی. چلیں جزاک اللہ. تو ابھی ہم ختم کریں, اور تو کسی کو نہیں پوچھنا. جی زینب بولیے. کچھ نہیں. اچھا چلے ٹھیک, صحیح ہے. تو ابراہیم, رمیسہ, سکینہ, عائلہ, توبہ, ہادیہ, محمد, زینب, مریم, مریم ثانی, 2 مریمیں ہیں نا یہاں ماشاء اللہ, اور ہدا اور آمنہ. تو ہم ختم کریں. ہدا آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ یس. جی بولیے ہدا. علامہ اقبال لاہور میں پیدا ہوئے تھے. دوبارہ بولیے ہدا. علامہ اقبال لاہور میں پیدا ہوئے تھے. نہیں, آپ کی آواز پیدا ہوئے تھے. کلیئر نہیں ہے, دوبارہ بولیے گا بیٹے پلیز. علامہ اقبال. علامہ اقبال لاہور میں پیدا ہوئے تھے. نہیں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے, لاہور میں رہتے تھے. بعد میں وہ جب میٹرک کر کے پھر لاہور چلے گئے تھے, انٹر, اور انہوں نے سر وہ میٹرک کر کے لاہور گئے تھے. جی جی بالکل آپ صحیح بول رہی ہیں مریم. جی میٹرک کر کے وہ لاہور چلے گئے تھے علامہ اقبال. تو علامہ اقبال کے بارے میں آپ لوگ پڑھیے گا جا کے کوئی کتاب میں یا ویب سائٹ میں, اور کوئی انفارمیشن جو ہے جس میرے طرح پاس کتاب بھی ہے. جی. اقبال بچپن میں بھی بہت نیک تھے, اچھے تھے, لیکن ان کا پتہ ہے ان کا شوق کیا تھا, ان کی ہابی. اقبال کی ہابی کیا تھی کسی کو معلوم ہے؟ اقبال کشتی کرتے تھے.
کشتی ان کو مزہ آتا ہے ریسلنگ اقبال جو ہے نا ریسلنگ کرتے تھے. اور ویسے وہ پڑھنے لکھنے میں بھی ان کا شوق تھا, لیکن یہ کہ وہ ریسلنگ اور کبوتر. کا بہت شوق ہے. اچھا ماشاء اللہ, وہ کبوتر بھی انہوں نے پالے ہوئے تھے, کبوتر کا بھی ان کو بہت شوق تھا اقبال کا. تو ہم نے اقبال, ایک کبوتر کا بچہ پالا تھا مگر پھر وہ مر گیا. اچھا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, بچے چھوٹا بچہ ہو تو مشکل ہو, تھوڑا بڑا ہونا پر جس کے نکلے ہوئے ہو تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے, اس کو اگر آپ اچھی طریقے سے دیکھیں. ٹھیک, ختم کریں پروگرام, نماز پڑھتے چل کے اب اثر کی ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اللہ حافظ ابراہیم بیٹے, اللہ حافظ. اگلی بار آپ بھی تھوڑا اللہ حافظ سر. اقبال کے لحاظ سے دیکھ لیجئے گا تو ایڈمیشن وغیرہ جو آپ کو ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. فی امان اللہ, فی امان اللہ. آپ لوگ اپنا خیال کیجیے گا بیٹے, ٹھیک ہے, اللہ حافظ. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے.